وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ آگے بڑھے گا، اس دنیا کی آبادی بڑھے گی، اللہ نے ہدایت کا عہدہ اپنے ذمے لیا ہے، یہ ہادی کا عہدہ کبھی بھی اللہ رب العزت ختم نہیں کرے گا، کیونکہ رسالت کا عہدہ ختم ہو سکتا تھا، نبوت کا عہدہ اختتام پذیر ہو سکتا تھا، کیونکہ اللہ رب العزت نے نبوت و رسالت کے عہدے کو ختم کرنا تھا، اور اپنے کلام میں فرمایا ہے سورہ احزاب کے اندر کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں کسی کے والد نہیں ہیں مگر خاتم النبیین ہیں۔ اب ان کے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا، نبوت کا سلسلہ تمام ہونا تھا، رسالت کا سلسلہ تمام ہونا تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ ہدایت کا سلسلہ تمام ہونے والا نہیں ہے، دنیا بھر کے انسانوں کو ہدایت کی ضرورت رہے گی، اور اللہ رب العزت دنیا کے تمام انسانوں کے لیے امام قرار دے گا، ہادی قرار دے گا، کیونکہ ہدایت کا ذمہ اس نے لیا ہے۔ عزیزان محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بات کو جانتے تھے، اور انہوں نے دعا بھی مانگی تھی، اور اس دعا کو آپ سورہ بقرہ میں پڑھتے بھی ہیں، اور سورہ سبا آیت نمبر 28 میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام انسانوں کے لیے بشارت دینے والا، ڈرانے والا، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے دنیا کے تمام انسانوں کے لیے بشارت دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت کا اطلاق دنیا کے تمام انسانوں پر ہوتا ہے۔ اب اس امامت و رسالت کی وراثت کا اللہ رب العزت ایک باب کھول رہا ہے کہ میں تم مومنوں میں سے اپنا ایک خلیفہ قرار دوں گا، اور خلیفہ بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سبب چنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد سب سے بڑھ کر عالم، سب سے بڑھ کر شجاع، اور شجر طیبہ میں سے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا وعلی من شجرۃ واحدہ، میں اور علی ایک ہی شجر سے ہیں۔ اپنے بعد امیر المومنین علی علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا، اور فرمایا کہ یا علی انت خلیفتی فی اہلی وفی امتی فی حیاتی وبعد مماتی، تو میرے اہل میں، میری امت میں میرا خلیفہ ہے میرے بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین کو اپنا خلیفہ بنایا۔ اللہ رب العزت نے کیونکہ خلافت کا ذمہ اپنے اوپر لیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلافت کا عہدہ امیر المومنین علی علیہ السلام کو سپرد کیا۔ امیر المومنین علی علیہ السلام اس امت کے ہادی ہیں۔ عزیزان محترم، اب اس دعا کی طرف چلیے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی کہ اللہ میری ذریت میں اس عہدہ امامت کو رکھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد باب ہدایت جاری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہادی امت تھے، اب رسول اللہ کے بعد امت کے ہادی امیر المومنین علی علیہ السلام ہیں۔ امیر المومنین علی علیہ السلام تمام انسانوں کے امام ہیں۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ اما بعد، دوستو، زہرائی صاحب ہیں، شیعہ عالم، ان کی ایک ویڈیو ہے امامت کے اوپر، اور وہ سورۃ بقرہ آیت نمبر 124 اس کی تشریح میں انہوں نے ایک ویڈیو بنائی ہے امامت کے مسئلے کے اوپر، لیکن کئی اس کی اس بارے میں غلطیاں انہوں نے کی ہیں، لہذا میں نے مناسب سمجھا کہ ان کی غلطیوں کی نشاندہی کی جائے تاکہ لوگوں کے اوپر حق واضح ہو جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ زہرائی صاحب آپ لوگوں کو غلط راستے پہ لے کے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، پہلی تو بات یہ ہے کہ کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تمام انسانوں کے پیشوا ہیں۔ قرآن مجید کی آیت پڑھتے ہیں وہ
انی جاعلک للناس اماماً، اے ابراہیم میں تجھے تمام دنیا کے انسانوں کے لیے امام بنا رہا ہوں۔ لیکن یہ جو آیت خود اس نے پڑھی ہے وہ خود اس کے لیے مسئلہ پیدا کر رہی ہے۔ اس آیت کو خود شیعہ بھائی ایک طرح کا ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تمام انسانوں کے لیے، ٹھیک ہے، پیشوا ہیں، یہ قرآن مجید کی آیت بتا رہی ہے۔ تو کیا وہ شیعہ اس کو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو امام سمجھتے ہیں؟ اگر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو امام سمجھتے ہوتے تو پھر وہ مانتے کہ امام 13 ہیں، 12 اماموں کے بعد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی امام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انی جاعلک للناس اماماً، تمام انسانوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام امام ہے۔ تو تمام انسانوں میں قیامت تک کے لیے جتنے شیعہ ہیں وہ بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ تمام انسانوں کے لیے، اگر کوئی کہتا ہے کہ میں انسان ہوں تو اس کو امام ماننا چاہیے، اگر کوئی کہتا ہے کہ میں انسان نہیں ہوں تو پھر ٹھیک ہے، وہ نہ مانے ابراہیم علیہ السلام کو امام۔ تو پھر تو یہ ماننا پڑے گا کہ شیعہ کے امام 12 نہیں ہیں، 13 ہیں، لیکن 13 اماموں کو وہ نہیں مانتے۔ لہذا اس آیت کے اوپر ان کی معنی یہ بھی ایک، میرے بھائیو تھوڑا سا سوچیں کہ امام کی معنی کیا ہے؟ دین میں رہنمائی کرنے والا، اللہ کی طرف بلانے والا پیشوا، اور ایسا شخص جس کی پیروی دینی لحاظ سے کی جائے، اور یہ قیامت تک کے لیے ہوگی۔ دیکھو اس رسول اللہ یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام انسانوں کے لیے امام ہیں، اس سے مراد ہے کہ اس کی ہدایت عالمگیر ہے، جیسے اس کی توحید ہے، توحید کا جو ہے نا انہوں نے پرچار کیا، تبلیغ کی، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کی رہنمائی اور یہ ہدایت، یہ امامت، یہ پیشوائی صرف کسی ایک قوم کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام لوگوں کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے بھی ہے، یہودیوں کے لیے بھی ہے، عیسائیوں کے لیے بھی ہے، اور بھی جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں نا آپ، حج ہم کرتے ہیں اور کعبہ وغیرہ کی بنیاد کس نے رکھی؟ بنیاد رکھنے والوں میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور انسانیت کی نسل کی رہنمائی کرنے کے لیے ان کی اولاد سے بہت سارے پیغمبر ہوئے جو کہ اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے تعلق رکھتے ہیں۔ یعنی کہ امام کی معنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایک ایسا نمونہ ہے جس کی پیروی قیامت تک کی جا سکے، حق اور باطل کو پہچاننے کا وہ معیار ہو، جب قیامت تک کے لیے ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام انسانوں کے لیے۔ اب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ تعلیمات ہم وہ لیں گے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت سے ہمیں ملی ہیں۔ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں لی یا قرآن نے نہیں بتائی وہ ہم نہیں لیں گے، ہم مجبور ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شرط ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں باتیں بتائیں اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں بتائیں ابراہیم علیہ السلام کی، وہی ہم مانیں گے، اس میں ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرماتے ہیں وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت ہیں، بشیر اور نذیر ہیں، تمام دنیا کے لیے، کافۃ للناس، قیامت تک کے انسانوں کے لیے۔ تھوڑا سا بندہ سوچے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تمام دنیا کے انسانوں کے لیے رہنما ہیں تو پھر کون سی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوڑی کہ وہ پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر علی علیہ الصلوۃ والسلام سے لیں؟ تھوڑا سا سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری مکمل ہدایت دی انسانوں کے کامیاب ہونے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے، دوزخ سے بچنے کے لیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے پوری رہنمائی دی کہ نہیں دی؟ یا کچھ چیز چھوڑی ہے جو ہم وہ بعد میں ہم حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام سے لیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ کسی اور چیز کی طرف ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہوگی، ہر چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں بھی ساری بتائیں گے ہمیں۔ تو یہ تھوڑا سا سوچیں کہ اگر
علی علیہ الصلوۃ والسلام سے تو ہم تب ہدایت لینا جب یہ ہمارا عقیدہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں چھوڑی ہیں، چھپائی ہیں، جو نہیں بتائی ہمیں، تو یہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہماری بدگمانی ہو جائے گی، ایمان ہمارا خراب ہو جائے گا۔ تو یہ لوگ ہمارے ایمان کو جو ہے نا وہ ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ زہرائی صاحب نے غلط باتیں کی ہیں، ہر چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، یہاں کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز دی تو پھر ہم دوسرے طرف کیوں دیکھیں؟ ہاں یہ البتہ اتنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور ہدایات ہم علی رضی اللہ تعالیٰ راوی ہوں، ان کے روایت ہوں، راوی کے طور پر ہم لے سکتے ہیں، لیکن راوی کے لیے بھی شرط لگانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں صرف اور صرف ہم وہ مانیں جن کے روایت حضرت علی کرنے والے ہوں تو ہم مانیں، تو یہ بات بھی غلط ہے۔ شرط نہیں لگا سکتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اطاعت کے لیے ہم شرط لگائیں۔ جب آپ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو صرف وہی ہم مانیں گے جو حضرت علی سے ثابت ہوں، تو یہ شرط لگانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے کے برابر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے مانیں؟ شرط نہ لگائیں تو وہ یہ ہے، شرط نہیں لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کوئی بھی صحابی یا اہل بیت بتائے، کوئی بھی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتائے تو ہم مانیں، لیکن یہ ایک بات ہے کہ وہ جھوٹا اور فراڈی نہ ہو، کیونکہ قرآن مجید کہتا ہے کہ سورۃ حجرات کی آیت ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، سورۃ حجرات کی آیت ہے 26واں پارہ، فاسق اور فاجر لوگ تمہیں کوئی خبر دے دیں تو تصدیق کر لیا کرو، یعنی کہ گناہ گار بندہ جو ہے نا وہ بیان کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو تصدیق کرنی چاہیے کہ یہ کہیں جھوٹ تو نہیں بول رہا، ضعیف راوی تو نہیں ہے، فراڈ تو نہیں کر رہا، دھوکہ تو نہیں دے رہا، مدلس راوی تو نہیں ہے، تو تحقیقات کرنی چاہیے۔ جب یہ ثابت ہو جائے کہ نہیں بندہ ٹھیک تھا، اچھا تھا، تو ہمیں ماننی چاہیے۔ شیعہ بھائی یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم حضرت علی کی روایت اس لیے لیتے ہیں کہ حضرت علی معصوم ہے، تو حضرت علی سے معصوم ہونے کی روایت کتاب شیعہ بکس میں ہیں، وہ زرارہ ہے، اور جو راوی ہیں نیچے اماموں سے جو روایت کرنے والے ہیں اصحاب امام جعفر، اصحاب امام جعفر صادق، اصحاب علی، یار وہ تو ان کی روایتیں آپ لیتے ہو نا، اماموں کی روایت، معصومین کی روایت غیر معصومین راویوں سے آپ لیتے ہیں، تو وہاں پر آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ یہ غیر معصوم راوی کیوں ہے، ان کے آپ لیتے ہیں باتیں۔ تو اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں غیر معصومین سے آپ کیوں نہیں لیتے؟ وہاں پھر یہ کہتے ہیں کہ معصومین کا دین لینا چاہیے، یہ بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ علی علیہ الصلوۃ والسلام 12 امام جعفر صادق، امام باقر کی باتیں آپ غیر معصوم راویوں سے لیتے ہو، آپ کی کتابیں ساری کی ساری بڑی بڑی ہیں، راویوں سے ہی تو لیتے ہیں نا، تو وہاں آپ صحیح ہیں، لیکن اگر دوسرے بندے صحابہ کرام سے لیں جو ٹھیک ہے معصومین نہیں ہیں، تو وہاں پر آپ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہیں اور یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، آپ کریں تو صحیح ہے، دوسرا کریں تو غلط ہے۔ لہذا اللہ کے رسول کی باتیں جو بھی بتائے، جو سچا بندہ ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو، تو اس کی باتیں لینا جو ہے نا یہ شرط نہ لگائیں۔ شرط لگانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وہ آپ شان میں کمی کر رہے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے کے برابر ہوا میرے بھائیوں۔ اور وہ کہتے ہیں علی کے جو ہے نا وہ ہمیں ہدایت علی کے بغیر نہیں لینے چاہیے۔ بھائی علی نے تو قرآن مجید بھی نہیں دیا ہمیں، کیسے ہم رہنمائی لیں؟ یہ قرآن مجید تو صحابہ نے دیا ہے نا، مصحف ابو بکر نے شروع کیا، حضرت عمر سے دور سے ہوتا ہوا یہ مصحف عثمانی حضرت عثمان نے مکمل کیا اور پوری دنیا میں دیے، یہ نسخے بھی تقسیم کیے۔ آپ کہتے ہیں کہ صرف حضرت علی کو لیں، حضرت علی کو لیں گے تو پھر تو قرآن مجید تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں دیا، وہ حضرت علی کا قرآن تو امام مہدی کے پاس ہے، وہ جب آئے گا قیامت کے نزدیک تب وہ لوگ جو ہے وہ قرآن مجید اصلی حالت والا وہ قرآن لے کر آئے گا، تب تک یہ امت پوری کی پوری گمراہ ہو رہی ہے۔ قرآن چھپایا ہوا ہے حضرت علی نے اور اماموں نے، تو ان کو رہنما ہم کیسے بنائیں؟ یہ قرآن مجید تو صحابہ کرام نے دیا، اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی پیروی بھی نہیں کرو۔ اگر ان کی پیروی نہیں کریں گے، ان کی ہدایت نہیں لیں گے، ان کی روایتیں قبول نہیں کریں گے، جو یہ روایتیں کرتے ہیں، تو جو ہے نا وہ پھر قرآن مجید کو پھر چھوڑنا پڑے گا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ رسول کی امامت کا اطلاق تمام انسانوں پر ہوتا ہے۔ پھر یہاں پر کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی امام ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی امام ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیعہ بھائیوں آپ لوگ تو امام نہیں سمجھتے،
وہ بھی کبھی کہا ہے کہ امام اعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی نے کہا ہے شیعہ نے کہ امام اعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تمام انبیاء کرام کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروائی۔ معراج کی جو ہے نا، جب آپ معراج پہ روانہ ہوئے بیت المقدس میں، تمام پیغمبر آئے تو نماز کی امامت کس نے کروائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو یہ اب جی معاملہ ہے کہ شیعہ کے 12 اماموں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی امام نہیں ہیں، ابراہیم علیہ السلام بھی امام نہیں ہیں۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کو بھی امام مانیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی امام، رہبر اور پیشوا مانیں تو ان کے پھر امام 14 ہو جائیں گے۔ تو 14 اماموں کے وہ قائل نہیں ہیں، وہ تو اثنا عشری ہیں، 12 اماموں کے قائل ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی امامت وہ نہیں دیتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے امام نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں تمام، پھر وہ کہتا ہے کہ تمام انسانوں کا امام علی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ تو علی علیہ الصلوۃ والسلام جو تمام انسانوں کے امام ہیں، تو انہوں نے تو قرآن مجید بھی ہمیں نہیں دیا، تو کیسی امامت حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام دنیا کے انسانوں کے امام، علی علیہ الصلوۃ والسلام بھی تمام دنیا کے انسانوں کے امام۔ تو پھر وہ آپ لوگ خود کہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علی کی امامت کے بعد امام حسن کی امامت چلی، امام حسن کے بعد پھر وہ کہتے ہو، خود کہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد علی کو پکڑنا۔ اس کا مطلب کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت عارضی ہے؟ پھر کہتے ہو کہ حضرت علی کی اطاعت کے بعد حضرت امام حسن امام ہوگا، یعنی کہ امامت سب کی عارضی تھی۔ امام حسن کی امامت کے بعد پھر امام حسین کی امامت ہے۔ اس کا مطلب کہ اماموں کی آپ لوگوں جو ہے نا، خود شیعہ اپنے اماموں کو عارضی امام سمجھتے ہیں، ان کی امامتیں دائمی نہیں ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے ہی سمجھنا انہوں نے شروع کیا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کافۃ للناس بشیرا و نذیرا ہیں کہ قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز دی ہوئی ہے، کتب احادیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز ہمیں مل جاتی ہے، وہ بھی ہم پورا نہیں کر پاتے۔ جو اللہ کے باتیں ہیں قرآن مجید کے اندر، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں قرآن احادیث کے اندر، اس پر ہی پہلے ہم عمل نہیں کر پا رہے۔ تو یہ تیسری جو ہے نا ہمارے اوپر اطاعت فٹ کر رہے ہیں کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی اطاعت کریں، امام حسن کی بھی اطاعت کریں، امام حسین کی بھی اطاعت کریں۔ میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 2 اطاعتیں کر کے مکمل کامیابی حاصل کی اور رحمت للعالمین بن گئے۔ تو 2 اطاعتیں کون سی تھی؟ کہ ایک قرآن مجید کی اطاعت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کی۔ دوسری کون سی اطاعت کی؟ کہ جو کچھ آپ نے فرمایا اس پر عمل کیا، جس کو ہم سنت کہتے ہیں۔ تو 2 چیزیں ہوئی نا، ایک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اور کیا اس پر آپ خود عمل کرتے تھے نا کہنے سے پہلے۔ تو قرآن مجید بھی کہتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ یہ متعلق اطاعتیں ہیں، مستقل ہمیشہ کرنی ہوں گی اللہ اور رسول کی۔ باقی اطاعتوں کا بھی حکم ہے، جیسے وقت کے خلیفہ، اس کو بھی اور خلیفے کو بھی امام کیا گیا، لیکن وہ وقتی اور عارضی ہوتا ہے۔ جب تک کہ وہ خلیفہ ہوگا اطاعت کریں گے، اور وہ بھی شرطیہ ہوتی ہے کہ اللہ اور رسول کی نافرمانی ہم سے نہ کروائے وقت کا خلیفہ۔ اس کے بعد ماں باپ کی اطاعت ہوتی ہے، وہ بھی عارضی ہوتی ہے جب تک ماں باپ ہیں، زندہ ہیں، اور وہ بھی شرطیہ ہوتی ہے، متعلق نہیں۔ اللہ اور رسول کے خلاف بات کرے گا تو ماں باپ کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں، رسول کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ تو حضرت جناب یہ بات جو ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، قیامت تک کے لیے آپ نے ہماری رہنمائی کر دی ہے، کتب احادیث موجود ہیں اور قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں ہٹایا جا رہا ہے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہبر و ہدایت دے گا؟ اس کا مطلب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت عارضی ہے۔ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے نا وہ پھر ہدایت کے جو ہے نا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام ہیں۔ تو یہ بات ان کی غلط ہے۔ اگر اس کو صحیح کہیں گے کہ علی سے ہدایت لینی ہے تو اس کا مطلب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت عارضی ہے، وقتی اور ٹیمپرری۔ یہ بہت جو ہے نا انہوں نے غلط باتیں کی ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا علی انت خلیفتی فی اہلی و فی امتی فی حیاتی و مماتی، اے علی تم میرے
खलीफे हो मेरे अहल के अंदर, मेरे खलीफे हो, और मेरी उम्मत में भी, मेरी ज़िंदगी में और मेरी ममाती में भी। तुम मेरे खलीफे हो मेरी हयाती में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हुक्मरान था, तो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त 2 हुक्मरान थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में। ये तो अजीब मामला है कि फिर ये हुक्म तमाम को तमाम जो है ना वो यानी कि सहाबा सारे के सारे सिवाय 3-4 के किसी ने नहीं माना कि हज़रत अली हमारे खलीफे हैं। ना अंसार ने माना और ना मुहाजिरीन ने माना। ये अजीब मामला है। फिर जिन्होंने अली की इताअत नहीं की, जिन्होंने अली की इताअत नहीं की, ठीक है, वो तो कुरान मजीद क्या कहता है, वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, अंसार और मुहाजिरीन में से वो लोग जिन्होंने ईमान लाने में सबकत की, उनसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला राज़ी है। ठीक है, वो अल्लाह तबारक व तआला उनसे राज़ी है। ये सूरत तौबा की आयत नंबर 100 अल्लाह ताला फरमाता है अल्लाह ताला उनसे राज़ी है। और अली रज़ी अल्लाह ने फरमाते हैं इhtजाज तिब्रिसी के अंदर कि मैं साबिकून और अव्वलून के पास जाता रहा, इमाम हसन हुसैन को एक हाथ से पकड़ा हुआ था, और बीबी खातून जन्नत भी मेरे साथ, उनको भी साथ लेकर गए, लेकिन हज़रत अली कहते हैं कि मेरी किसी ने बात नहीं सुनी, हत्ता कि अहल बैत जो थे, अहल बैत बकिया अहल बैत जो थे, उन्होंने भी मेरी बात को नहीं माना। तो अली कहते हैं कि साबिकून अल-अव्वलून के पास मैं जाता रहा, उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। कुरान मजीद कहता है कि जो साबिकून अव्वलून हैं वो जन्नती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इताअत ना करना कुफ्र नहीं है, गुनाह नहीं है। अगर कुफ्र और गुनाह होता तो अल्लाह उनको जन्नती कैसे कहता है। अली रज़ी अल्लाह अन्हु को साबिकून अल-अव्वलून ने मिनल मुहाजिरीन वल अंसार हैं, अंसार में से भी ईमान में सबकत करने वाले, और मुहाजिरीन से भी। अब इधर आकर शिया कहते हैं कि वो मिकदाद, अम्मार बिन यासिर, अबू ज़र गफ़ारी और सुलेमान फ़ारसी ये साबिकून अल-अव्वलून है। लेकिन ये अगर मानेंगे हम तो वो आपकी जो है ना एहतजाज तिब्रिसी की रवायत गलत हो जाएगी कि मैं अली खुद कहता है कि मैं जाता रहा, उन्होंने नहीं माना। इसका मतलब कि इनसे हट के और हैं वो साबिकून अल-अव्वलून। ये एहतजाज तिब्रिसी के रवाज अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। फिर ये है कि कुरान मजीद की आयत कहती है कि साबिकून अल-अव्वलून की इताअत करो, वल्लज़ीना तबऊहुम, उनकी इत्बा करो। इत्बा का लफ्ज़ है और वो गैर मासूम है। शिया का अक़ीदा है कि मासूमून की इताअत करेंगे, इत्बा करेंगे। कुरान मजीद हुक्म दे रहा है कि गैर मासूमीन जो साबिकून अल-अव्वलून अंसार हैं और मुहाजिरीन हैं, उनकी पैरवी करने वालों के लिए जन्नत है। तो वो तो शिया का अक़ीदा ही गया, सारा का सारा मिट चुका। ये कुरान मजीद का आयत नंबर 100 ने उनको जो है ना सारा कुछ मिटा दिया उनके अक़ीदे को। फिर वो कहता है कि रसूल के बाद अली तमाम इंसानों के इमाम हैं, रसूल के बाद अली। इसका मतलब यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत वक्ती है। ये ऐसा कहता ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ अली भी तमाम इंसानों के इमाम हैं। लेकिन वो ये साथ नहीं अल्फाज कहता है, कहते हैं रसूलुल्लाह के बाद, यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी अब आर्जी है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें कोई इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं, अली के पास जाएंगे। तो अली तो कुरान ही नहीं दे रहा, कैसे हम अली की पैरवी करें। फिर वो कहता है कि हुकूमत का होना एक अलग चीज़ है और इमाम इंसानियत होना अलग चीज़ है। वो कहता है इब्राहीम अलैहिस्सलाम इमाम थे लेकिन हुकूमत नहीं थी, हुकूमत नहीं थी। इसी तरह से अली हैं कि वो भी इमाम हैं लेकिन जो है ना उसके पास हुकूमत नहीं है। और जब इमाम है और हुकूमत भी नहीं है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह हैं, तो फिर गासिब क्यों कहते हो अबू बकर और उमर को कि वो गासिब हैं, उन्होंने हुकूमत छीन ली। अगर ये इमामत रूहानी चीज़ है तो वो तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो दुआ की आप कहते हैं उसके हिसाब से हज़रत अली को मिल गई। तो हज़रत अली को एक चीज़ मिली हुई है, किसी ने उनसे छीनी ही नहीं है, तो फिर अबू बकर और उमर को गासिब क्यों कहते हो कि उन्होंने छीनी है? क्योंकि खुद ही कहते हो कि इमामत से मुराद हुकूमत नहीं है। तो हुकूमत का होना कहता है कि एक अलग चीज़ है
اور امام انسانیت ہونا ایک الگ چیز ہے. تو پھر اگر الگ چیز ہے تو پھر اس کو نہ کہیں نا ابو بکر عمر کو کاسب نہ مانو. پھر ان کے ساتھ جھگڑا کس چیز کا ہے؟ انہوں نے تو وہ تو چیز نہیں چھینی نا ان سے، چھینی تو حکومت ہے. پھر وہ قرآن مجید کی آیت پڑھتا ہے سورۃ نساء اور آیت نمبر 54 ہے کہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما. تو یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ کیا یہ لوگ حسد کرتے ہیں آل ابراہیم سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتوں سے اور اپنے فضل سے کیوں نوازا ہے، اور ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا کی اور انہیں ایک عظیم سلطنت ملکن عظیمہ ملک عظیم عطا کیا. اس سے وہ مراد لے رہا ہے کہ آل ابراہیم سے مراد لے رہا ہے وہ علی علیہ الصلوۃ والسلام، اور جو ہے نا وہ 12 امام لے رہے ہیں مراد امام. اور پھر وہ کہتے ہیں ملکن عظیمہ سے مراد اطاعت ہے، فرمان برداری ہے، روحانی جو ہے نا اطاعت اور فرمان برداری جو ہے نا یہ روحانی ملک مراد لے رہا ہے. تو روحانی ملک اگر ملکن یہ ہے سلطنت عظیم ملکن عظیمام، عظیم ملک دیا ہے. عظیم ملک کہاں دیا ہے؟ اطاعت. وہ تو 5 صحابہ نے حضرت علی کی بیعت کی ہے شیعہ کتب کے حساب سے، ہمارے حساب سے تو وہ بھی نہیں، سب نے ابو بکر کی پیروی اطاعت کی ہے. تو ملک عظیم کہاں ہوا؟ اطاعت والا روحانی ملک اگر عظیم کریں مانا تو بھی غلط ہو جاتا ہے. ویسے اس کی معنی ہے ملکن عظیم. ملک عظیم سے مراد ہے ملک دینا. اور اس سے یحسدون الناس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہود و نصارہ اہل کتاب. اس آیت سے اوپر پڑھیں، اس آیت سے اوپر پڑھیں کہ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، اور جن کو کتاب میں سے کچھ حصہ دیا گیا ہے اہل کتاب. یؤمنون بالجبت والطاغوت، جو کہ غیر اللہ کے معبود اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں. ویقولون للذین کفروا، اور وہ کہتے ہیں کفار سے یعنی کہ مکے کے مشرکین سے کہتے ہیں ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، کہ یہ زیادہ ہدایت یافتہ ہیں مومنوں کے مقابلے میں، کہ یہ زیادہ یعنی کہ اہل کتاب یہودی اور نصارہ کیا کہتے تھے کہ مکے کے مشرکین جو ہے نا یہ کفار یہ زیادہ راہ راست پہ ہیں، ہدایت پر ہیں مومنوں کے مقابلے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے مقابلے میں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کیوں کرتے تھے؟ یہ بتا رہا ہے قرآن مجید میں ام یحسدون الناس، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لیے حسد کرتے ہو کہ وہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے اولاد سے ہے اور وہ اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کے اولاد سے نہیں تھا. بنی اسرائیل جو یہودی ہیں وہ آتے ہیں حضرت اسحاق کے اولاد سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ نے فضل کیا، نبی بنایا، وہ بنو اسماعیل سے تھا، اس لیے وہ حسد کرتے تھے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا اور اوپر بتایا کہ یہ یہود و نصارہ کا یہ عقیدہ ہے، نہ کہ یہ صحابہ جو حسد کرتے ہیں کہ علی سے. پھر صحابہ علی سے جو حسد کرتے ہیں تو یہ ادھر پھٹ نہ کرو کہ صحابہ کرام اور اہل بیت کے درمیان میں نفرتیں تھیں. یہ ان لوگوں کا کام ہی نفرت ڈالنا ہے. یہ سارا مذہبی التشیت کا نفرت کے اوپر جو ہے نا اس کا دار و مدار ہے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید تو کہتا ہے کہ تم بہترین امت ہو، اور وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اور تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے بنایا، بھائی بنا دیا، تم تو جہنم کے کنارے پر پہنچ چکے تھے. اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اس اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اندر محبت ڈال دی اور بھائی بھائی بنا دیا. قرآن کہتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نفرتیں ختم کی، دلوں میں محبت ڈال دی، ان کو بھائی بھائی بنا دیا، اہل بیت کو اور صحابہ کرام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام شاگردوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکیزہ کیا. ٹھیک ہے، ان سے سارے بغض و نفرتیں ختم کر دی. اور یہ جو نفرت ہے یہ تو اہل کتاب کی تھی، مومنین کے ساتھ، صحابہ کرام سے ساتھ، اور وہ اس کو پھٹ کر رہا ہے دوسرے طرف جو ہے نا مسلمانوں کی طرف. تو یہ بھی اس کی جو ہے نا یہ قرآن مجید کے آیت اگر وہ آگے پڑھ لیتا، پہلے آیتیں پڑھ لیتا تو کلیئر ہو جاتی. وہ
کوشش کرتے ہیں کہ صحابہ اہل بیت کو الگ الگ کرنے کی، ان کے درمیان میں دشمنیاں تھیں، تو یہ بھی بات اس کی غلط ہے۔ اگر اس بات کو ہم مانیں کہ صحابہ کرام اور اہل بیت میں دشمنی تھی تو اس قرآن مجید کی آیت کا انکار ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی۔ اور دوسری آیت بھی ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگوں اگر تم دنیا میں جتنے ہیں نا، دنیا میں جتنے پہاڑ وغیرہ ہیں، اتنا بھی دنیاوی چیزوں جتنے، زمین جتنے، یہ سارے کے سارے سونا خرچ کر دیتے نا، تو بھی تمہارے درمیان میں محبت اللہ تعالیٰ نہ ڈالتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی محبت ڈال دی کہ دنیا پوری کا سونا بھی خرچ کر دیتے تو بھی تمہارے اندر محبت جو ہے نا وہ نہیں پیدا ہوتی۔ لیکن یہ اللہ کا فضل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے درمیان میں محبت ڈال دی ہے۔ تو یہ صرف لڑائی اور نفرتوں کو ہوا دینے والے لوگ ہیں شیعہ مذہب تقریباً، جس میں محبت کی باتیں، اور یہ قرآن مجید سے بھی انہوں نے یہ ساری چیزیں قرآن مجید کو بھی ماننے کے لیے، عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، صرف زبانی کلامی مانتے ہیں تقیہ کی وجہ سے، لیکن جب آیتیں پیش کریں تو اس کو وہ جو ہے نا عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، عملی طور پر تیار نہیں ہے، اگر مانیں گے بھی تو صرف زبان کے اندر بس۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر وہ انہوں نے تبدیل کر دی، فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب، ہم نے آل ابراہیم کو کتاب دی والحکمت۔ جب کتاب اور حکمت کی بات آ جائے تو مراد نبی ہوتا ہے، تو آل ابراہیم میں سے ملکن عظیمہ و آتیناہم ملکن عظیمہ، ملک عظیم ادا کیا، کون سے ہے وہ؟ یہی ہے نا، سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام، ان کو ملک عظیم دیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بنو اسحاق میں سے ملکن عظیمہ اللہ تعالیٰ نے دی سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کو، اور بنو اسماعیل میں سے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ملک عظیم عطا کیا، اسلامک سلطنت دی، حکومت دی، اقتدار دیا۔ تو یہ باتیں ہیں۔ پھر اگر اس کو آپ کہتے ہیں کہ نہیں انبیاء کے علاوہ بھی ہیں، تو پھر ابو بکر کو دیا، عمر کو دیا، عثمان کو دیا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جو ہے نا وہ اقتدار دیا اور حکومت دیا۔ یار یہ ملکن عظیمہ، ملک عظیم دی تو اقتدار اور حکومت کی بات ہے، اس کو بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ پھر کہیں گے کہ ان کو کیونکہ حکومت نہ ملی، جو ہے نا حضرت حسین علیہ السلام کو اور اس کے بعد جتنے بھی ہیں ان کو حکومت جو نہ ملی، تو وہ پھر انہوں نے اس کے معنی ہی تبدیل کر ڈالی کہ ملکن عظیم کا معنی کے معنی اطاعت ہے اور روحانی سلطنت مراد ہے۔ کس طرح سے یہ قرآن مجید کی آیات کو جو ہے نا وہ جو تعریف کرتے ہیں، معنوی تعریف، معنوی تعریف کہتے ہیں اس کو، ایک لفظی تعریف، حروف کی تعریف، اور ایک ہی معنی کو بگاڑ دینا، غلط مفاہیم لے لینا، تو یہ بھی بات اس کی غلط ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول کے بعد علی تمام انسانوں کے امام ہیں، بعد کے الفاظ ہیں نا، تو جھگڑا تو رسول علی کی خلافت پر نہیں ہے، امامت پر جھگڑا نہیں ہے میرے بھائی، اصل یہ ہے کہ بلا فصل پہ جھگڑا ہے۔ وہ دلیل دو نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا فصل خلیفہ ہیں، وہ تو تم نے ایک بھی دلیل نہیں دی آج تک۔ ساری دنیا کے شیعوں کو میری چیلنج ہے کہ وہ دلیل ہیں جو ان کا عقیدہ ہے کہ علی ولی اللہ و خلیفتہ بلا فصل، علی بلا فصل خلیفہ ہیں، پہلے خلیفہ ہیں، بغیر کسی جو ہے نا وقفے کے، بغیر کسی فاصلے کے۔ یہ بعد کا لفظ آیا ہے، بعد کا لفظ قرآن مجید کو دیکھیں نا آپ، قرآن مجید میں سورۃ صف میں ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے نا، تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے بعد میں آئے گا، من بعد اسمہ احمد، سورۃ صف کی آیت ہے کہ میرے بعد میں احمد آئے گا۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، جب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، میرے بعد میں بشارت دیتا ہوں کہ احمد آئے گا، بعد کا لفظ ہے وہاں پر، تو بعد میں بلا فصل ہے نہیں، 600 سال کے بعد ہوا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کون سا نبی تھا؟ وہ بھی شیعہ کتب کے اندر موجود ہے، یہ کمال الدین کے اندر موجود ہے کہ
शमऊन था ईसा अलैहिस्सलाम के बाद जो नबी बन के आया, जो वसी था ईसा अलैहिस्सलाम का, वो शमऊन था और वो नबी भी था। तो देखा बिला बादी का लफ्ज में बिला फसल नहीं आता, अकीदा रखते हैं बिला फसल, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर बाद का लफ्ज बनाया, तो बाद में हम भी मानते हैं। आपको दलील देनी है शिया भाइयों बिला फसल, लेकिन ये तो फसल मौजूद है, शमऊन मौजूद है, और 600 साल के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं। तो इमीडिएट मुराद लेकर वो धोखा देते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, यानी कि जल्दी बिला फसल, अकीदा बिला फसल का रखते हैं और बाद के लफ्ज धोखा देते हैं। ये जो है ना कमालुद्दीन शेख सदू की किताब है, ये उर्दू में है और उसका तर्जुमा किया हुआ है। सफ़े नंबर 43 पे 53 पे कहता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहता है कि हज़रत मूसा के बाद उसका वसी यूशा बिन नून आया। रसूलुल्लाह मूसा अलैहि सलाम के बाद कौन आया? यूशा बिन नून, वो हज़रत हारून नहीं आए। यानी कि अंत मिन्नी बिमंज़िलत हारून में मूसा, मूसा की तरफ जिस तरह हारून था ऐसे ही हैं आप मेरे लिए। तो हारून तो मूसा अलैहि सलाम के बाद खलीफा नहीं बने, आरज़ी बने थे। और ये आपकी किताब कहती है शेख सदूक के मूसा अलैहि सलाम के बाद उनका वसी यूशा बिन नून था, हारून नहीं था। ये किताब है आपकी, मेरी नहीं है। यानी कि ये गोया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान कर दिया कि मेरे बाद आप मेरे लिए हारून की तरह हैं। हारून तो खलीफा नहीं बना था, लिहाजा आप भी नहीं बनेंगे। ये तो सुन्नियों वाला अकीदा है, सुन्नियों वाला अकीदा है जो कुरान हदीस से साबित है कि यूशा बिन नून था। फिर वो कहते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के वसी शमऊन सफ़ा थे और वो नबी थे, और वो भी नबी थे और शमऊन आया था। ये किताबें आपकी है मेरे भाइयों, कमालुद्दीन शेख सदू की। अब मुझे बताओ कि ये सारे आप लोगों के दलाल जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा कुछ जो है ना, मैं समझता हूँ कि इनके तमाम जितने भी मुख्तलफ टाइमिंग्स पर उन्होंने बातें की हैं, तो वो मैंने आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह उनकी गलतियाँ बता दी हैं। और मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप लोगों को ये दलाल मेरे अच्छे लगेंगे। तो मेरे भाइयों, इसको सदका जारिया समझकर इसको आप शेयर भी करें और कमेंट्स भी दें खूब। और आप लोगों को अगर कोई सवालात हों तो वो सवालात भी मुझे जो है ना वो करें। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह एक साहब हैं, तो मैं अगर कोई बंदा तुम में से चाहे कि मैं मुनाजरा करूं अपना ज़ाहरी साहब से, तो मैं मानने के लिए भी तैयार हूं। उसको कहो कि या उसका नंबर मुझे दे दें, कांटेक्ट करें मुझसे, या फिर मेरा व्हाट्सअप नंबर मैं इंशाल्लाह दे देता हूं आपको। तो वो आप उनको कह दें कि वो कांटेक्ट करें। जो भी साहब कहता है कि दरमियान में मुनाजरा हो, तो मैं मुनाजरा करने के लिए उनके साथ तैयार हूं भाई। जज़ाकल्लाह खैरा।